صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور اس میں جو باب ہم پچھلے دفعہ شروع کیا تھا یہ تھا باب غسل الدم، کہ خون کو دھونے کا بیان۔ اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی اور آج دوسری حدیث ہم پڑھیں گے۔ یہ حدیث بھی حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے ہی روایت ہے۔ حدیث اس طرح سے، حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمہ بن ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت حبیش ایک صحابیہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ فقالت، اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأۃ استحاض فلا اطہر افعد الصلاۃ، کہ ایک خاتون ہے اور اس کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے اور وہ ابھی پاک نہیں ہوئی، تو کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا، نہیں، انما ذالک عیق، کہ یہ جو خون ہے یہ ایک رگ سے آتا ہے، ولیس بحیض، اور یہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضتک فدعی الصلاۃ، کہ جب حیض کے دن آ جائیں تو نماز چھوڑ دو، واذا ادبرت، پھر جب وہ دن ختم ہو جائیں، فاغسلی عنک الدم ثم صلی، تو اپنے خون کو پھر دھو لو اور نماز پڑھو۔ قالا، اور انہوں نے کہا، یعنی ہشام بن عروہ یہ کہہ رہے ہیں، قالا وقال ابی، اور میرے والد یعنی حضرت ہشام نے فرمایا، ثم تودنی لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، کہ جب وہ دن ختم ہو جائیں تو خون کو دھو ڈالو اور پھر نماز ادا کرو۔ یعنی والد نے کہا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو یہاں تک کہ وہی وقت پھر آ جائے۔ تو فاطمہ بنت ابی حبیش جو ہے، ان کا خیال تھا کہ جس طرح حیض یا مینسز آتے ہیں اور اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس طرح جو استحاضہ ہے اس میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استحاضہ کیا ہے۔ تو استحاضہ ہر اس خون کو کہتے ہیں جو حیض یا نفاس کے علاوہ آتا ہے، یعنی جو روٹین کے مینسز ہیں وہ تو مینسز ہیں، وہ حیض ہے، لیکن اگر اس معمول سے ہٹ کے کوئی خون آتا ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں فقہا نے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ استحاضہ کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ اس میں جو تفصیل معلوم ہمیں ہوتی ہے وہ یہ کہ 9 سال سے کم عمر کی بچی کو اگر خون آ جائے تو اس کو علماء نے مینسز یا حیض کنسیڈر نہیں کیا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور 55 سال سے زیادہ عمر کی خاتون کو جو خون آئے گا وہ بھی استحاضہ ہے، لیکن اس میں 2 رائے ہیں کہ 55 سال سے زیادہ مینسز بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ لائٹ کلر کا ہو، ریڈ لائٹ کلر ہو، وہ کوئی بیماری ہوگی، لیکن اگر گیا سرخ ہے یا سیاہی مائلہ تو پھر یہ مینسز ہی ہوں گے۔ حاملہ خاتون کو جو خون آتا ہے، یعنی پریگننسی ہے، ساتھ ساتھ اس کو کسی وجہ سے خون آنا شروع ہو گیا تو وہ مینسز نہیں ہوتے، اس میں نماز نہیں چھوڑی جاتی، وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر 1 دن 2 دن تھوڑا سا داغ لگا اور بند ہو گیا، یا تھوڑا زیادہ جتنا بھی خون آیا، اگر 3 دن اور 3 رات سے کم ہے تو ان کو بھی مینسز نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی استحاضہ ہوتا ہے۔ اور اگر 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، یعنی مینسز کے روٹین 7 دن کی یا 8 دن کی ہے لیکن وہ 10 دن تک چلے گئے، تو 10 دن سے اوپر جتنا خون ہوگا وہ بھی استحاضہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی حیض کے دن جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس سے پہلے اگر کسی کے 7 دن کی عادت ہے تو 7 دن کا بھی یعنی اس کے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کی تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی ہو جائیں تو 10 دن تک ان کو مینسز سمجھا جائے گا، اس کے بعد وہ مینسز نہیں ہوں گے بلکہ استحاضہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ مینسز بند ہو گئے، خون بند ہو گیا، اور اس کے بعد 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو یہ بھی استحاضہ ہوگا، کیونکہ 2 مینسز کے درمیان جو پاکی کی کم سے کم مدت ہے وہ 15 دن ہے۔ اسی طرح 40 دن اگر کسی کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد 40 دن نفاس کا خون آ کے بند ہو گیا، اور پھر 15 دن سے پہلے دوبارہ خون آنے لگے تو وہ دوسرا خون جو ہے وہ استحاضہ ہوگا، اس لیے کہ نفاس بند ہونے کے بعد جو مینسز آنے کے لیے درمیان میں کم از کم 15 دن کی مدت علماء نے لکھی ہے۔ اسی طرح اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو 40 دن سے زیادہ کی بلیڈنگ ہوئی، اور تو یہ بھی 40 دن سے جتنے زیادہ دن ہوں گے وہ استحاضہ ہے۔ تو استحاضہ یعنی سمجھ لیں کہ وہ بلیڈنگ ہے جو مینسز کے علاوہ ہوتی ہے، اور اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی کو نکسیر آ گئی یا کوئی اور زخم ہے جس میں سے خون نکل رہا ہے،
تو وہ ظاہر ہے کہ ناپاکی نہیں ہوتی، نکسیر جتنی بھی آئے گی اس کے لیے تو نماز روزہ ساری عبادات جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ تو استحاضہ کا بھی یہی ہوتا ہے۔ بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، مریض آتے ہیں جو رمضان کے دنوں میں اور پورا مہینہ روزے چھوڑے ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد آ کے کہتے ہیں جی مجھے تو پورے مہینے سے تکلیف ہے اور میں نے روزے بھی نہیں رکھے۔ تو روزے چھوڑنا یا نماز چھوڑنا ان دنوں میں نہیں ہوتا۔ میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو استحاضہ کا جو خون ہے اس میں نماز بھی پڑھی جائے گی، جیسے اس حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں خون لگا ہے اس کپڑے کو دھو لیں اور نماز پڑھیں، اور البتہ یہ ہوگا کہ اس کو ہر نماز کے لیے وضو تازہ کرنا ہوگا، اور جب تک اس نماز کا وقت رہے گا فقہ حنفی کے مطابق اگر وضو کسی اور وجہ سے نہیں ٹوٹتا تو اس وقت تک وضو رہے گا، اور اس وضو میں وہ نماز روزہ عبادات ساری کر سکتی۔ تو پڑھ سکتی نہیں بلکہ نماز اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، نماز چھوڑ نہیں سکتی۔ نماز چھوڑے گی تو گناہ گار ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی دل نہیں چاہتا، یہ ناپاکی ہے، اس میں کپڑے پاک نہیں ہیں۔ کپڑے پاک کر لیں، کپڑے دھو لیں اور بس چینج کر لیں کپڑا، اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں اور نہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور استحاضہ والی خاتون پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر روز غسل کرے، کر لے، گرمی ہے تو اچھی بات ہے، یعنی صفائی جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بس اس کے لیے وضو ضروری ہے کہ ہر نماز سے پہلے وہ وضو کر لے۔ تو اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں، مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، اور لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ استحاضہ والی خاتون ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اس کو ضروری ہوگا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ اس کا وضو اذان کے ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا اگر کسی اور وجہ سے نہیں بھی ٹوٹا، کیونکہ اس کا جو تھوڑا خون آ رہا ہے وہی وضو ٹوٹنے کی وجہ ہے، اور اس کے لیے اس کو اگلی نماز سے پہلے وضو کرنا ہوگا۔ تو خواتین کو یہ مسائل سمجھنے چاہیے، اور اگر کوئی پیچیدہ صورتحال ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے جس کے پاس علم ہو، اور اس طرح کے مسائل کے لیے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جو ڈاکٹر خود دین کو نہیں سمجھتے وہ مریضوں کو بھی صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کسی بھی دیندار ڈاکٹر سے پوچھیں، عالم دین سے پوچھیں۔ یہاں دیکھیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ جھجک نہیں رہی ہیں، اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور آ کے ان سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ اور ہم میں اور صحابیات میں اور صحابہ میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ صحابہ کرام رخصتیں نہیں تلاش کرتے تھے، بلکہ وہ دین پہ عمل کی صحیح راہیں تلاش کرتے تھے، اور آج کے جو لوگ ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے وہ رخصتیں تلاش کرتے ہیں، اور وہ خود سے فرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں جی بس اب یہ تکلیف ہو رہی ہے، اب تو نماز ہی نہیں ہوگی، اب تو جی دل ہی نہیں کرتا کہ ناپاکی ہو گئی ہے، اب تو دیکھیں نا کیسے ہو سکتا ہے، تو وسوسے مجھے آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں منافی ہیں دین کے اور ایمان کے، کہ وسوسے آ رہے ہیں ان کو دور کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ناپاکی نہیں ہے، ناپاک تو تب ہوئے تھے نا جب اللہ نے کہا تھا کہ یہ ناپاکی ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ناپاکی نہیں ہے، یہ پاکی ہے، یہ نکسیر کی طرح ہے یا کسی دوسرے زخم سے نکلنے والے خون کی طرح ہے، تو ہم اپنے وہم اور اپنی سوچیں لے کے نہیں بیٹھیں گے، اور جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، اور مقررہ جو دن ہے ان کے علاوہ باقی دن استحاضہ کے ہوں گے، اور اس میں وضو تازہ کیا جائے گا۔ نماز، روزہ، قرآن تلاوت کلام پاک اور مسجد جانا آنا سب عبادات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ اگلا باب جو ہے باب ہے غسل المنی و فرق ہی و غسل ما یصیب من المرأ، کہ منی کے دھونے کے اور اس کے کھرچنے کے بارے میں ہے۔ تو یہ بھی اس میں جو حدیث، اس میں تقریباً 3 یا 4 حدیث ہیں، 3 احادیث ہیں اس میں، اور تقریباً ایک ہی حدیث ہے جو مختلف کچھ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے، لہٰذا ہم ایک حدیث پڑھیں گے اور باقی سب ہم اس سے مراد لیں گے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار فرماتے ہیں ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، انہوں نے فرمایا کنت اغسل جنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثر کو، یعنی جنابت کے اثر کو دھویا کرتی تھی۔ فیخرج الی الصلاۃ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نکلتے تھے۔ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، تو آپ کے کپڑوں پر پانی کے نشانات نظر آتے تھے۔ یہ جو حضرت سلیمان بن یسار جن کا یہاں پہ ذکر آیا رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور اس حوالے سے امہات المومنین کے ظاہر غلام تھے، تو یہ امہات المومنین کے پاس آتے جاتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے پردہ نہیں کرتی تھی، اور بہت نیک، صالح اور
بہت علم کے حریص انسان تھے، ممتاز قاریوں میں سے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قرآن مجید، حدیث نبوی، فقہ اور جملہ علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی، اور بہت ذہین اور سمجھدار انسان تھے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ اس دور میں جو خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے وہ بھی کس قدر بلند مرتبہ تھے اور کتنے زیادہ سمجھدار اور دیندار تھے۔ اور یہ جو تھے سلمان بن یسار، انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے دوسرے صحابہ کے نام آتے ہیں کہ ان سے انہوں نے دین سیکھا، اور فقہ میں یہ امتیازی درجہ رکھتے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ اور ان کے زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور دیگر صحابہ کرام جب کم رہ گئے تھے، تابعین کا دور تھا، تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کے پاس دین سیکھا کرتے تھے، اور لوگ ان سے مدینہ میں آ کے آتا ہے کہ کسی شخص نے آ کے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہاں طلاق کے مسائل کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سلمان بن یسار۔ تو میرا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلام تھے، لیکن اسلام نے غلاموں کو وہ عزت دی اور وہ شان دی اور ان کے درجے اس قدر بڑھائے کہ یہ غلام ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو حدیث سالم ان مالک ان سالم ان ابن عباس آتی ہے اسے سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ غلاموں کا مرتبہ اور مقام تھا جو دین اسلام نے ان کو دیا، اور جب انہوں نے دین سیکھا تو وہ اس قدر محترم ہو گئے، اس قدر وہ فقیہ بن گئے کہ لوگوں نے ان سے کس طرح سے دین سیکھا۔ تو بہرحال اس حدیث کا جو پس منظر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی مہمان ٹھہرے اور انہیں رات کو غسل کی حاجت ہو گئی، تو انہوں نے اس چادر کو دھویا پورے کا پورا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے یہ بات بیان کی، اور حضرت سلمان بن یسار نے بھی ان سے پوچھا تھا، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو دھوتی تھی، اور اتنا نہیں ہوتا تھا کہ پوری کی پوری چادر دھوئی، بلکہ جہاں سے وہ گندی ہوتی تھی وہاں سے دھو دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے مسجد چلے جاتے تھے، اور اس کے اوپر پانی کے کچھ اثرات جو ہے وہ نظر آتے تھے۔ تو یہاں بھی ہم بالکل واضح رکھیں ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چادر لے کے کیوں جاتے تھے مسجد؟ تو صاف جواب ہے کہ اور چادر نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی یہ آج والا دور تو نہیں ہے کہ جو سینکڑوں جوڑے جو الماریوں میں لٹکے ہیں، تو اس وقت ایک ایک چادر ہوتی تھی، ایک ایک جوڑا کپڑوں کا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں رکھی وہ آسانیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ اگر کپڑا خون سے گندا ہو گیا یا کسی اور چیز سے گندا ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کپڑے کو پورا کا پورا دھویا جائے، بلکہ جتنی جگہ سے وہ گندا ہوا ہے اتنا اس کو دھو کے، اور اگر جلدی ہے، نماز کا ٹائم ہے یا اور کوئی کپڑا موجود نہیں ہے تو اس کو دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری آسانیاں ہیں دین کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو سنبھال کے رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اور ایک پہلو اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ صحابہ اور صحابیات نے پرائیویٹ نہیں رکھا، اس کو چھپا کے نہیں رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، آپ امت کو دین سکھانے آئے تھے، تو آپ کی زندگی کا ہر گوشہ جو بظاہر بیان نہیں کیا جاتا وہ بھی بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم نے کس طرح سے پاکی ناپاکی کے مسائل خاص طور پہ ان کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ اگلا جو باب ہے اس میں بھی یہی حدیث لائے ہیں، اذا غسل جنابۃ او غیرہا فلم یذھب اثرہ، کہ کپڑا جس نے دھویا لیکن اس کا اثر اسے گیا نہیں، لیکن کوئی تھوڑا سا اگر اس کا نشان رہ گیا ہے تو وہ مانے نہیں ہے نماز پڑھنے میں۔ اور اس میں یہی حدیث ہے جو امام بخاری لائے ہیں، اور اس میں وہ والا حصہ جو ہے وہ اثر الغسل فیہ بقاء الماء، کہ جو دھویا جاتا تھا اس کے نشانات کپڑے پہ تھوڑا یعنی پانی کا نشان جگہ جگہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کی بھی اجازت ہے کہ پانی کا نشان رہ گیا یا تھوڑا بہت کچھ اس چیز کا نشان رہ گیا جو پوری طرح سے ملنے سے اترا نہیں ہے، تو بھی کپڑا پاک ہے اور وہ کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم دین کی ان آسانیوں کو استعمال کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام، جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ ہم سے مخفی نہیں رکھا، اور ہزاروں دعائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ثواب پہنچائے، اور ہماری طرف سے جو جزا ان کو پہنچنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ پہنچائے کہ جن کی وجہ سے ہم نے دین سیکھا اور ہمیں جو دین کے مسائل ہیں ان کا علم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔